اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ صلوات دیجئے بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت ایمان کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے مولا متقیان کا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اور پھر اس کے بعد صبر کے 4 شعبے ہیں: والصبر منها على 4 شعب على الشوق والشفق والزہد والترقب۔ شوق ہے، خوف ہے، زہد ہے اور ترقب یعنی انتظار اور رغبت ہے۔ بسم اللہ۔ فمن اشتاق الى الجنت سلان الشہوات، جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو ترک کرے گا۔ ومن اجتنب المحرمات ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو جہنم سے خوف زدہ ہوگا وہ حرام کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرے گا۔ ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جو دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے گا۔ ومن ارتقب الموت سارع الی الخیرات، اور جو موت کا منتظر ہوگا وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اس ذیل میں گفتگو ایک ایک لفظ پر توجہ طلب ہے۔ خود ایمان کا مرحلہ اتنا تفصیلی ہے کہ جس کے لیے ایک مجلس نہیں، ایک عشرہ بھی ناکافی۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ صبر، اس لیے کہ صبر کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف معنی اور مفاہیم بیان کیے، لیکن ایمان کے ستون کے اعتبار سے مولا کائنات نے صبر کی جو تفصیل اور تشریح بیان کی کہ صبر کے 4 شعبے ہیں کہ تمہیں شوق جنت ہونا چاہیے، جہنم سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اور دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہنے کا عزم و حوصلہ ہونا چاہیے، اور نیک کام کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب کی جڑ اور بنیاد جو ہے اور جہاں پر ہم اپنے ایمان کا امتحان لے سکتے ہیں وہ ہے خواہشات پر کنٹرول۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، انسان کو اپنی خواہشوں پر اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے، وہ حیوانیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ خواہش تو جانوروں میں بھی ہے اور خواہش انسان میں بھی ہے، تو انسان کو جانور سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ اگر عقل کی پابند ہے اس کی خواہش، جب تو انسان نہیں رہتا ہے بلکہ ملائکہ سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کی عقل اس کی خواہش کی پابند ہے تو حیوان نہیں رہتا ہے بلکہ حیوانوں سے بھی نیچے ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ بنیادی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو فوراً ہم شریعت کے پابند بن جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا آسان نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام لانے کے بعد ہمیں اپنے دل کو مسلمان کرنا پڑتا ہے، اپنی نگاہ کو مسلمان کرنا پڑتا ہے، اپنی فکر کو مسلمان کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اگر اسلام و ایمان لانے کے بعد ہماری مرضی اپنی رہی تو پھر یہ ایمان نہیں ہوا، یہ اسلام نہیں ہوا۔ نہیں، صبح سے شام تک اگر ہم دیکھیں اور اپنی مرضی کو حکم خدا کا پابند بناتے چلے جائیں تو یہی ایمان کی منزل ہے، اور اگر اپنی خواہش کو اپنی نفس کا پابند بناتے چلے جائیں تو یقیناً یہی بے دینی ہے، یہی
دنیا سے رغبت ہے، لیکن آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اقبال نے اس کی کس طرح سے منظر کشی کی ہے، اقبال نے کس طرح سے وضاحت کی ہے، اور یقیناً یہ پورا مفہوم ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ خواہشات پر اگر کوئی کنٹرول کر لے، اگر اپنے نفس پر کسی کو قبضہ ہو جائے تو کس کمال کی منزل پر وہ انسان چلا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار۔ اگر مرد خوددار و پختکار ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس سے سمجھوتا کرتا ہے۔ مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار۔ اگر مرد خوددار ہے اور پختکار ہے اور اپنے ارادوں پر ثابت قدم ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس سے سمجھوتا ضرور کرتا ہے، ایک نہ ایک دن زمانہ اس کے در پہ ضرور آتا ہے۔ مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار۔ گر نسازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسمان۔ اور اگر زمانہ اس سے سمجھوتا نہیں کرتا تو پھر وہ آسمانوں سے ٹکر لے لیا کرتا۔ اگر زمانہ سمجھوتا نہیں کرتا، کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، اقبال کی نگاہ میں ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا پیمانہ بھی ہے، اسلام کا پیمانہ بھی ہے، اور اقبال جانتے ہیں کہ حقیقت ایمان کیا ہے، اقبال جانتے ہیں کہ حقیقت اسلام کیا ہے۔ اس لیے اقبال کی نگاہ میں وہی کل ایمان ہے کہ جس نے ہمیشہ صفات قدم کا مظاہرہ کیا اور جس نے بتایا کہ ہمیں زمانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کو ہماری ضرورت ہے۔ توجہ کیجئے گا، مرد خودداری کے باشد پختکار، اگر مرد خوددار و پختکار ہے تو زمانہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی منزل پر زمانے نے علی کو چھوڑا، دوسری منزل پر زمانے نے علی کو چھوڑا، تیسری منزل پر زمانے نے علی کو چھوڑا، لیکن در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر میں زمانہ در علی پہ آیا کہ بتا دیا کہ جو خوددار و پختکار ہوتا ہے وہ زمانے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ زمانہ اس کے پیچھے بھاگتا۔ مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج، جہاں تک آواز جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب مجلس کا دائرہ محدود نہیں ہے، آپ بھی نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو اقبال کو مفکر اسلام سمجھنے والے اور اقبال پر فخر کرنے والے کہ جیسی اسلام کی تشریح اقبال نے کی کسی نے نہیں کی، جیسی ایمان کی تشریح اقبال نے کی کسی نے نہیں کی، لیکن فکر پیش کرنا اور ہے، شخصیت پیش کرنا اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، فکر اقبال کو تو سب لینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جو شخصیتیں اقبال نے پیش کی ہیں وہ سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ ایسا بات ہے کہ محمد والے محمد فکر اقبال ہے، لیکن ابھی اقبال شخصیتوں کی بات کریں گے، چونکہ اقبال میں شرم نہیں ہے کسی کو پیش کرتے ہوئے، اس لیے کہ شرم وہ کرے جس کا رہبر اسے شرمندہ ہے۔ مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار۔ اگر مرد خوددار و پختکار ہے تو زمانہ اس سے سمجھوتا کرتا ہے، وہ گر نسازد با مزاج او جگہ، اور اگر زمانہ سمجھوتا نہیں کرتا تو میشوت جنگ آزما با آسمان، تو پھر وہ زمانے سے ٹکر لے لیا کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا یار محترم، جب مومن پختکار ہوتا ہے، جب مومن ثابت قدم ہوتا ہے، جب اس کو زلزلے ہلاتے نہیں ہیں، جب اس کو کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ آسمان سے ٹکر لیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے میرے مولا کے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو جبل میں جانے کی ہمت نہ پڑتی، اس کو صفین میں جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ میرے مولا نے بتایا جب مرد پختکار ہوتا ہے یا تو زمانہ سمجھوتا کرتا ہے یا وہ آسمان سے ٹکر
یہاں مولا علی کا تعارف نہیں کرایا جا رہا ہے، بلکہ مقابلے پر آنے والے کا تعارف ہے کہ مقابلے پر آنے والا کل کفر ہے۔ اور میں خالی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو تو غالب نے بھی بیان کیا، مرحبا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، توجہ کیجیے گا، یعنی غالب کی نظر میں علی کے مقابلے پر آنے والا صرف خطا اجتہادی کا مجرم نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، بلکہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، علی کل ایمان ہے، اس کے مقابلے پر آنے والا خطا اجتہادی کا مجرم نہیں ہے بلکہ وہ دشمن دین ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ خطا اجتہادی کے بعد معاف ہونے کی گنجائش ہے، اور اگر کوئی دشمن دین ہو، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو، چونکہ اقبال کے سامنے، غالب کے سامنے پوری تفصیل تھی کہ جب علی کے مقابلے پر کوئی آیا تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا کہ علی کے مقابلے پر جو آئے وہ کل کفر ہوا کرتا ہے۔ جب پیمانہ معین ہو گیا تو جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا تو کل کفر ہوگا، چاہے مردوں میں سے آئے چاہے عورتوں میں سے۔ مرد خودکاری کے باشد مختار، با مزاج بسادت روزگار، گر نسازت با مزاج او جہاں، اور اگر زمانہ سمجھوتا نہیں کرتا تو پھر وہ آسمان سے ٹکر لیتا ہے۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جس آسمان پہ ستارے ٹاکے گئے ہیں نا، خالی ستاروں کو آفتاب ولایت نے بے نور نہیں بنایا، بھائی توجہ کیجئے گا، بلکہ اس آسمان ہی کو صاف کر دیا جہاں ستارے ٹاکے گئے تھے۔ توجہ ہمارے یہاں بندہ محترم، بہرحال اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلم اول شہ مردہ وہی، بھائی فوراً اقبال خالی فکر پیش نہیں کر رہے ہیں کہ مرد خودداری کے باشد مفتقار، با مزاج او بسادت روزگار، گر نسازت با مزاج او یہاں، می شود چنگ آسما با آسما، اس زمانے سے ٹکر دے دیا کرتا ہے۔ اب فکر کے بعد شخصیت پیش کر رہے ہیں کہ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان۔ کس کی گفتگو یہ ہے؟ یہ مسلم اول علی کی گفتگو ہے، وہ جو سرمایہ ایمان، عجیب ترکیب اقبال نے پیش کی ہے، یعنی ایمان کی گفتگو بغیر حیدر کرار کے مکمل نہیں ہے۔ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق والوں کا سرمایہ ایمان علی ہے۔ ہر کے تانائے رموز زندگی، سر اسماء علی تانت کی چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا جناب محترم، دیکھیے گفتگو میری کیا ہے؟ حقیقت ایمان، اس کے ذیل میں صبر، صبر کے ذیل میں شوق اور خوف، اور اس کے ذیل میں اپنی خواہشوں پر کنٹرول۔ ایک سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ فکر کا تسلسل آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، ایمان، صبر، شوق اور اپنی خواہشات پر کنٹرول، یہ ہے پوری گفتگو آج کی۔ تو اب میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا کہ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق کا سرمایہ ایمان علی، عشق والوں کا سرمایہ ایمان علی ہے۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو خواہشات میں کنٹرول کرنے کا جذبہ تمہیں ملے گا کہاں سے؟ تم کہاں سے سدھرو گے، کہاں سے سنورو گے، کہاں سے با ایمان بنو گے؟ تو اگر یہ دیکھنا ہے تو آؤ ذرا تھا کہ ہر کے تانائے رموز زندگی،
جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے، اس لیے کہ زندگی مختلف سانچوں میں ڈھلتی ہوئی چلتی ہے، تمہاری زندگی مختلف خیالات میں ڈھلی ہوئی ہے، تو جو زندگی کے رازوں سے واقف ہے، جس نے زندگی کے تجربے کیے ہیں، عزیزان محترم، بڑا گہرا شعر ہے کہ جس پر اشرے چاہیے ہے، راز زندگی کا بیان آسان نہیں ہے۔ تو جو ہمارے راز زندگی، بھائی دنیا کی رونقیں اسی زندگی کی وجہ سے تو ہیں، یہ سارے کمالات اسی زندگی کی وجہ سے تو ہیں۔ یہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر کے دانائے رموز زندگی، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے، علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام، ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو زندگی کے راز سے واقف ہے، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا، توجہ کیجئے گا، علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو نام رکھتے ہیں بچپنے میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوانی تک آتے آتے یا مغرب کی ہوا لگ جانے کے بعد، ایک سلوات بھیجیے ذرا محمد وعلی محمد۔ میں کیا کر رہا ہوں، بڑی گنجائش ہے اس شعر میں۔ عزیزان محترم، میں نام ہی پر بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہر کے دانائے رموز زندگی، سر اسماء علی دانت کی چیز، ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کا نام آفتاب رکھا گیا یقیناً اس کا چہرہ منور ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کا نام بچپنے میں چاندنیاں رکھا گیا ہو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کا جو نام رکھا گیا اس کا کردار اس کے مطابق ہو۔ توجہ کیجئے گا، ہر کے دانائے رموز زندگی، سر اسماء علی دانت کے چیز، وہ جانتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اقبال نے بتایا کہ ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں، اور علی کا کوئی بھی نام، بھائی توجہ کیجئے گا، برائے نام نہیں ہے، ہر نام میں ایک تاریخ ہے۔ اگر علی ہے تو اس کی تاریخ، حیدر ہے تو اس کی تاریخ، صفدر ہے تو اس کی تاریخ، کل ایمان ہے تو اس کی تاریخ، غدیر کا مولا ہے تو اس کی تاریخ، صاحب علم ہے تو اس کی تاریخ، صاحب قلم ہے تو اس کی تاریخ۔ سلوات دیجئے محمد وعلی محمد۔ تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے، مجھے 45 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے وقت اور قیمتی وقت کا مجھے بہت خیال ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر آپ بھی غور کریں، آپ بھی فکر کریں، اور اقبال کی فکر کو عام کریں کہ فکر نہ رکو بلکہ شخصیتوں کو بھی سمجھو، شخصیتوں کو بھی جانو کہ کس کے سائے میں ایمان آگے بڑھ رہا ہے، کس کے سائے میں اسلام نے پرورش پائی ہے۔ ہر کے دانائے رموز زندگی، سر اسماء علی دانت کی چیز، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اس لیے کہ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے مولا کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اس علی کے باب میں کیا کہہ سکتا ہوں جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو، جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہو۔ عزیزان محترم، اس کے بارے میں کون کیا کہے گا، کیسے کہے گا، لیکن اقبال نے تفصیل تو نہیں دی، لیکن دو ناموں کو واضح کیا اور یہ کہا کہ جس کا جو سرمایہ ایمان ہے، جو ایمان والوں کا سرمایہ ہے، اس کے لیے عجیب طرح سے کہا ہر کے دانائے رموز زندگی، سر اسماء علی دانت کی چیز، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں حق ید اللہ خان در ام الکتاب، مرسل حق
करद नामश भूतरा। क्या बात है। ये जात कौन सी है जिसे हक ने अपनी किताब में यदुल्लाह कहा। जिम्मेदारी इकबाल की। क्या बात है। हम कहते तो शेर का फतवा लग जाए। मुफक्किर इस्लाम अगर कुरान के हवाले से अली को यदुल्लाह कहे, इसलिए कि तलाश की अपनी अपनी फिक्र की जरूरत है, इसलिए कि अली के फजाइल इतने गरीब नहीं हैं जो कहीं मिले कहीं न मिले। नजर चाहिए सब जगह अली अली है। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। यदुल्लाह खान दर उम्मुल किताब। हक ने अली को यदुल्लाह कहा अपनी किताब में, उम्मुल किताब में। मुरसले हक कर्द नामश बूतुराब, और पैगंबर ने उसका नाम रखा बूतुराब। तफसील ज़हन में है ना। ईमान सब शौक ख्वाहिशों पर कंट्रोल, सलाम शहवात, उसको अपनी शहवतों पर, उसको अपनी ख्वाहिशों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अब इकबाल कह रहे हैं कि अली बूतुराब क्यों है कि खाके तारीकी के नाम तनस अक्ल अज़बी दादेहू दर शीवनस। ये काली मिट्टी, ये हमारा बदन कि जिसे हम तन कहते हैं, खाके तारीकी के नाम तनस अक्ल अज़बी दादेहू दर शीवनस। अक्ल जिसके मज़ालिम पर हमेशा शिकवा किया करती है। भाई तवज्जो कीजिएगा, कहां से गुफ्तगू का आगाज हुआ था कि अगर अक्ल के पाबंद नफ्स है तो ये कामयाबी है, और अगर अक्ल नफ्स के पाबंद है तो ये नाकामी, और अगर ख्वाहिशें अक्ल की पाबंद हो गई। अब इकबाल कह रहे हैं कि अजीब मंजिल है कि खाके तारीकी के नाम तनस, ये काली मिट्टी जिसे हम तन और बदन कहते हैं, इसके मुतालबे और हैं। तवज्जो कीजिएगा, और अक्ल के मुतालबे और हैं। जब मजलिस सुनते हैं हम, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं तो अक्ल वाह वाह करती है। भाई तवज्जो कीजिएगा, हलाल और हराम पर अक्ल कहती है बजा है, दुरुस्त है, लेकिन इधर इस दायरे से निकले उधर नफ्स कुछ और कहने लगता है। ये अक्ल और नफ्स की जंग है जिसकी तर्जुमानी इकबाल कर रहे हैं कि खाके तारीकी के नाम तनस, ये हमारा बदन, ये काली मिट्टी जिसे तन और बदन हम कहते हैं। अक्ल अज़बी दादेहू दर शीवनस, अक्ल जिसके मज़ालिम पर हमेशा शिकवा किया करती है कि ये तनो बदन हमारी बात नहीं मानता। खाके तारीकी के नाम तरफ अक्ल अज़बी दादेहू दर शीवनस, हमेशा अक्ल फरियाद किया करती है कि ये तन हमारी बात नहीं मानता, ये बदन हमारी बात नहीं मानता, ये नफ्स हमारी बात नहीं मानता। हम तो इसको रात पर लाना चाहते हैं, लेकिन इसके ख्वाहिशें हैं तो इसे पस्ती में ले जा रही हैं, तनज़्ज़ुली में ले जा रही हैं, नीचे से नीचे लिए चली जा रही हैं। इकबाल कहते हैं कि अली क्यों बूतुराब है, अली को बूतुराब क्यों कहा गया। खाके तारीकी के नाम अक्ल अज़बी दादेहू दर शीवनस। शेर हक इन खाक रा तस्खीर कर, क्या बात है। इन गिले तारीख रा अक्सीर कर। अली बूतुराब क्यों है, इसलिए कि अली ने बदन की ममलिकत पे कब्जा पाया। भाई तवज्जो कीजिएगा, जो भी अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, इकबाल की आम फिक्र है वो किस बुलंदी तक जाता है। शेर हक इन खाक रा तस्खीर कर, इन गिले तारीख रा अक्सीर कर। जब इस बदन की ममलिकत पर कब्जा पाया और इस काली मिट्टी को अली ने अक्सीर बना दिया, इस काली मिट्टी को अली ने अक्सीर बना दिया। मुर्तजा के अस्ते हक रोशन, इकबाल कह रहे हैं मुर्तजा के जिसकी तलवार से हक रोशन हुआ। बूतुराब अज़ फ़त्हे अक़ली में तनस, अली बूतुराब इसलिए है कि उन्होंने बदन की ममलिकत पे, भाई तवज्जो कीजिएगा, बदन की ममलिकत पे कब्जा
फिक्र आम है। तवज्जो कीजिए गा कि जिन्होंने कहा कि अगर बदन की ममलिकत पे कब्जा है तो बूतराब, और बूतराब है तो फिर सूरज का पलटाना। अब पढ़े लिखे अफराद के लिए कि कुरान की आयत को भी तो मिज़दाक चाहिए। सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हमने तुम्हारे लिए जमीन और आसमान में जो कुछ है उसे मुसख्खर किया है। तो जब खुदा ने मुसख्खर किया है तो उसका मिज़दाक कौन है? तो जो हमारे उसका मिज़दाक कौन है? कोई तो होगा जो इस कायनात पर अपने अख्तियार को दिखाएगा। लेकिन जरा सा फिक्र आम को मैं फिक्र खास बनाना चाहता हूँ इस मंजिल पर लाकर के अज़ीज़ान मुहतरम आप मुझे ये बताएं कि ये तो इक़बाल ने आम फिक्र पेश कर दी कि जो भी अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले जाए फिर वो इतना बाइख्तियार हो जाता है कि फिर वो सूरज को पलटा लिया करता है। लेकिन मौला अली के लिए नफ्स पर कब्जा पाने की कौन सी बात है? भाई तवज्जो कीजिएगा, इसके लिए जो हवाला दिया जाता है वो खंदक का हवाला है कि चूंकि अली के चेहरे पर उसने लुआब दहन से बेअदबी की थी इसलिए अली अमर के सीने से उतर गए थे, इसलिए कि बताना था कि हमारा नफ्स पर कितना कंट्रोल है। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि नफ्स पर कंट्रोल की बात वो करे जिसका नफ्स अपना नफ्स हो। तवज्जो कीजिएगा, जिसका नफ्स अपना नफ्स हो। ये सारा दर्द सारा सबक हमारे लिए है कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो नफ्स के पाबंद न बनो बल्कि अपनी अक्ल का पाबंद अपने नफ्स को बनाओ। लेकिन ये हमारे लिए दर्द है, कोई अली का नाम न ले, इसलिए कि हिजरत की शर्त जितने अपना नफ्स खुदा को देकर मर्जी खरीद ली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आज का वक्त तमाम हो गया और ये नफ्स पर कंट्रोल ही है कि जिसकी निशानदेही आपको हर मंजिल पर मिलेगी, हर जगह मिलेगी। और ये बताया जा रहा है कि देखो जब नफ्स पर कंट्रोल होता है तो फिर इंसान इज्जत की जिंदगी गुजारता है और वो ये दावा करता हुआ नजर आता है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तवज्जो कीजिएगा, ये फिर कौन लोग हैं जो बता रहे हैं कि जिंदा रहने का तरीका और सलीका क्या है, जो रुमूज़ जिंदगी को वाज़े करने वाले हैं। यकीनन फिक्र करबला हमें इज्जत अता करती है, फिर हम मौत से डरते नहीं हैं, फिर जितने भी बम ब्लास्ट हो जाएं हमारे मजमों में कमी नहीं होती, हमारे इरादों में कोई फर्क नहीं आता। न मजलिसों का मजमा कम होता है न ज़ायरों का मजमा कम होता है। भाई आपने देखा, कल आपने खबर सुनी होगी कि बम ब्लास्ट हुआ और मोमिनीन शहीद हो गए, तो आज की भी तो जाकर रिपोर्ट लीजिए। मैं कह रहा हूं तवज्जो फरमाइएगा कि कहीं उस खौफ की वजह से कराची में या दूसरे शहरों में या दुनिया के किसी हिस्से में किसी डर और खौफ की वजह से मजमा कम तो नहीं हुआ। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये अज़्म और हौसला कहां से मिल रहा है? ये हौसला वहीं से मिल रहा है कि नंगी तलवारों में सोया जा रहा है और नंगी तलवारों में आगे बढ़ा जा रहा है इस अज़्म और हौसले के साथ कि जो खुदा पर भरोसा कर लेता है फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता। जो खुदा पर भरोसा कर लेता है फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता। हाँ अज़ीज़ान मुहतरम, आप जरा सा देखें कि इसी ईमान के तसलसल का नाम करबला है, जहाँ एक के बाद एक सफर आगे हो रहा है। और फिर अजीजों, मदीने से तो रुखसत का मंजर आपने देखा है, लेकिन मक्के से भी जब ये काफिला चला है तो बता दिया कि देखो हम हैं काबे की अजमत को बचाने वाले, हम हैं काबे की इज्जत को बचाने वाले। और आप देखें जरा सा कि 8वीं सिलहिज को मक्के से निकलने वाला ये मुसाफिर, खुदा की कसम ये मौला हुसैन का इंतखाब है। देखिए 28 रजब को मदीने से चले हैं हुसैन इब्ने अली, 34 शाबान को करबला पहुंचे हैं मौला हुसैन। और फिर शाबान का पूरा महीना, रमजानुल मुबारक का पूरा महीना, शव्वाल और ज़िलक़ाद, ये सारे अय्याम मेरे मौला ने मक्के में गुजारे। आप जानते हैं कि 8वीं ज़िलहिज को मेरे मौला ने सफर इख्तियार किया। ये वो दिन है जब मक्के की आबादी अपने कमाल पर होती है, यानी जो भी हाजी होते हैं जहां भी होते हैं वो खिंचकर मक्के पहुंच जाते हैं।
دیکھیے حسین مکے سے سفر کسی اور دن بھی اختیار کر سکتے تھے. یہ کل ایمان کا بیٹا ہے جو اتمام حجت کرنے کے لیے 8ویں سفر کو حج کو عمرے سے تبدیل کر رہا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ مولود کعبہ کے بیٹے کا فیصلہ کیا تھا. توجہ کیجئے گا جان محترم کہ ایمان کو جلا بخشنے کے لیے بتا دیا خالی طواف کعبہ کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ عظمت کعبہ کو بچانے کا نام ایمان ہے. توجہ کیجئے جان محترم اس لیے کہ حسین ابن علی حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل رہے ہیں اور کس طرح سے نکل رہے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین طواف کر رہے ہیں اور طواف کرنے کے بعد بنی ہاشم کے ہجوم میں مولود کعبہ کا بیٹا نکل رہا ہے. روکنے والوں نے آ کر روکنا چاہا ہے اور یہ کہا ہے کہ مولا آپ یہاں سے نہ جائیے. کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ مجھ کو حدود حرم میں قتل کر دیں گے اور مولود کعبہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حرمت کعبہ میں کوئی فرق آ جائے, حرمت کعبہ میں کوئی خلل پڑ جائے. ہاں عزیزو جب نکلنے لگے ہیں دیکھیے بہت سی چیزیں مکے اور مدینے کی مکس ہو جاتی ہیں. بہت سے واقعات مکے کے ہیں جو ہمیں مدینے کے نظر آتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے کہ چلتے وقت عبداللہ ابن عباس نے روکا ہے کہ مدینے کی گفتگو نہیں ہے یہ مکے کی گفتگو ہے. ہم منع کر رہے ہیں کہ مولا نہ جائیے, مولا نہ جائیے, مولا نہ جائیے. اور جب کہا ہے میرے مولا نے کہ نہیں میرے نانا کا حکم یہی ہے کہ حسین میرے پاس آنے میں جلدی کرو, تو ایک مرتبہ ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ مولا خواتین کو تو چھوڑے جائیے, مولا عورتوں کو تو چھوڑے جائیے. تو علامہ رشید ترابی مرحوم کا یہ جملہ ہے کہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا کہ خواتین کو چھوڑے جائیے, محفل کے پردے پر ہاتھ مار کر شہزادی زینب نے کہا ابن عباس بہن کو بھائی سے کیوں جدا کرتے ہو؟ جزاکم ربکم. ہاں آزادارو دیکھیے اب یہ قافلہ ہے جو کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ قافلہ ہے جو کربلا کی طرف جا رہا ہے. عزیزو دیکھیے کل میں نے کیا پڑھا تھا, کل میں نے جناب مسلم کا تذکرہ کیا تھا, کل میں نے جناب مسلم کا ذکر کیا تھا. آج میرا دل چاہتا ہے, آج میرا دل چاہتا ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ کیا جائے, جناب مسلم کے ان بچوں کا ذکر کیا جائے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا روزہ آج بھی عراق میں مسیب میں موجود ہے. کل میں نے کیا کہا تھا کہ دعا کیا کرو کہ کوئی عالم غربت میں محتاج نہ ہو, کوئی عالم غربت میں مجبور نہ ہو, اور اگر مجبور ہو جائے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہو. لیکن ہائے جناب مسلم, ہائے جناب مسلم. عزیزارو آپ کو پتا ہے نا, تفصیل سے تو میں شہادت نہ پڑھ پاؤں گا, لیکن اگر آپ تصور کریں تو یقیناً رونے کے لیے یہ جملے کافی ہیں کہ جناب مسلم کے بچوں کو قید کیا گیا, دربان کو رحم آیا, اس نے دروازے کو کھول دیا, لیکن پورے دن بچے کوفے میں پھرتے رہے. جب صبح نمودار ہوئی تو بچوں نے دیکھا کہ ہم کوفے ہی میں ہیں, تو بچے درخت پر چلے گئے. لیکن جب ایک عورت آئی ہے پانی بھرنے کے لیے اور اس نے پانی میں بچوں کا عکس دیکھا ہے جو آفتاب و ماہتاب نظر آ رہے تھے, تو عزادارو ان بچوں کو اپنی مالکہ کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں, یہ مسلم کے بچے ہیں. عزادارو جناب مسلم کے بچوں کو مہمان کر لیا, لیکن جب رات میں حارث آیا, جزاکم ربکم. عزادارو رات میں جب حارث آیا ہے, اس نے جب ان بچوں کی آوازیں سنی ہے, آپ نے سنا ہے نا کہ خواب میں ان بچوں نے اپنے جد کو بھی دیکھا, اپنے بابا کو بھی دیکھا کہ جو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ سوتے سوتے بچے جاگ کے آپس میں گفتگو کرنے لگے. حارث ملعون نے جب آواز کو سنا اور حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا دو بچے ہیں جو بستر پر ہیں. کہا تم کون ہو؟ ان بچوں کو جھوٹ بولنا تو نہیں آتا نا, یہ آل محمد کے گھر کے بچے ہیں. اپنا نام بتایا, اپنے بابا کا نام بتایا. عزادارو صاحبان اولاد, خدا ماؤں بہنوں کی گودیوں کو آواز رکھے, اس نے رات میں ان بچوں کو ستون خانہ سے چکر دیا. جب صبح نمودار ہوئی تو اپنے غلام کو لے کر, اپنے بیٹے کو لے کر ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے دریا کے کنارے آیا. جب غلام بچوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ان بچوں نے کہا تیری شکل تو ہمارے گھر کے مؤذن بلال سے ملتی ہے, کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے. ادھر آل محمد کا حوالہ سنا, اس نے تلوار
फेंका, दरिया में कूदा। उसने कहा मुझसे ये नहीं हो सकता है। हारिस का बेटा आगे बढ़ा, उसने भी कहा कि मैं इन बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता हूँ। अजादारों कैसे सुनोगे? एक मर्तबा हारिस ने खुद तलवार हाथ में ली, अब चाहता है कि बच्चों को कुर्बान करे, बच्चों को मार दे। लेकिन एक मर्तबा जब छोटे को मारना चाहता है तो बड़ा भाई आगे बढ़ता है और कहता है कि जालिम छोटे को न मार, इसलिए कि हम जब घर से चले थे तो मेरी माँ ने इस छोटे भाई का हाथ मेरे सुपुर्द किया था। अजादारों जब बड़े को मारना चाहता है तो छोटा आगे बढ़कर कहता है अरे जालिम बड़े भाई को छोटे भाई के साथ। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों आपको पता है ना, अब दोनों भाई अपने ही को पेश कर रहे हैं, इसलिए उसने एक को अपने घुटने के नीचे दबाया, इसलिए कि जब तहकीक के लिए लोग आए हैं, जब तहकीक के लिए लोग आए हैं और साथ में वो निशान देखा है तो पूछने वालों ने पूछा तूने कत्ल तो कर दिया लेकिन ये नशेब कैसा है? तो खुद उसने जवाब दिया अरे दोनों भाई एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाह रहे थे, मैं अकेला था, एक को घुटने से दबाया और दूसरे के सर को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम को, बेवा मुस्लिम को उनके बेटों का गुस्सा देना है, यकीनन ये करबला से पहले की शहादतें हैं और ये फर्जंदान मुस्लिम के लिए कितने बड़े फख्र की बात है। एक मर्तबा ये बच्चे इस तरह से शहीद नहीं हुए बल्कि चूंकि माँ ने कहा था कि एक दूसरे का ख्याल रखना, इसलिए रवायत में है कि जब बड़े भाई के लाशे को सतह दरिया पर डाला गया तो उस वक्त तक ये लाशा सतह दरिया पे ठहरा रहा जब तक दूसरे भाई को भी कत्ल करके उसने दरिया के हवाले नहीं कर दिया। जैसे ही दूसरा लाशा दरिया में गया बाहें आपस में डाल दी। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ दादारो, ये दोनों भाई शहीद हो गए और करबला का वाक़या हो गया। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे आया है और दरवाज़े कूफा पर जब ये काफिला दाखिल होने लगा है, एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने किसी के सलाम का जवाब दिया। दादारो समझ गए कि जनाबे मुस्लिम का सर था जो दरवाज़े कूफा पर आने वाले काफिले को देखा। एक मर्तबा का सलाम अलैका, एक मर्तबा जैसे ही सलाम का जवाब दिया जनाबे ज़ैनब ने, जनाबे उम्मे कुलसूम ने फौरन पूछा मेरे लाल इस कूफे में कौन है तुम्हें सलाम करने वाला? ये किसके सलाम का जवाब दिया? अदादारो एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने कहा मेरे चचा मुस्लिम, मेरे चचा मुस्लिम। अदादारो सुनोगे इधर जनाब मुस्लिम का नाम आया, बेवाए मुस्लिम सामने आई, कहा मेरे वाली आप पर क्या गुजर गई? ये तो मैंने देख लिया, जो दो बच्चे आपने मेरे साथ भेजे थे वो तो करबला में कुर्बान हो गए, लेकिन मेरे वाली इतना बता दो जो दो बच्चे आपके साथ थे जज़ाकुम रब्बुकुम, वो क्या हुए? अब लाशे मुस्लिम से सदा आई कि वो बच्चे भी राहे खुदा में कुर्बान हो गए। अल्लाह आप समझ रहे हैं, अब माँ को बच्चों की तलाश है, पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन बच्चों ने वसीयत कर दी थी कि मेरी इस लाश को जहाँ चाहे रखना लेकिन मेरे लिबास को मदीने पहुँचा देना, इसलिए कि मेरी माँ मेरा इंतजार करेगी, मेरी माँ मेरा इंतजार करेगी। यही वजह है कूफे का सफर तमाम हुआ, शाम का सफर तमाम हुआ, ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया। एक दिन बेवाए मुस्लिम ने अपने बच्चों की खुशबू सूंघी, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। यही वो दिन था जब कूफे से इन बच्चों का लिबास मदीने पहुंचा था। बेवाए मुस्लिम समझी शायद मेरे बच्चे आ गए, लेकिन जब दरवाजे पर आई बच्चे तो ना आए, लिबास आया था। इधर मुस्लिम के बच्चों का लिबास आया, आले मोहम्मद के घर में फिर गमताजा हो गया। सब गुस्सा देने के लिए मुस्लिम के बच्चों का गुस्सा देने के लिए आ गए, मातम होने लगा। बेवाए मुस्लिम ने जनाबे रबाब को आते हुए देखा, अपने बच्चों के कपड़ों को समेटा, कहा मुझे नहीं रबाब को पुरसा दो, इसका अल्लाह इसकी सकीना, वाह हुसैना वाह मज़लूमा वाह हुसैना वाह
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما